میں تمام محترم اراکین کابینہ کو سرکاری جو ہمارے اہلکار ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چودھری حسن اقبال صاحب کو گزارش کروں گا کہ جو ہمارے حالیہ دنوں میں جو پولیس کے اور فوج کے جوان جو شہید ہوئے ہیں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی میں ایک ہمارے جو عظیم دوست چین کے یہاں پر جو انجینئرز ہیں وہ کل وہ مارے گئے ایک دہشت گردی کے حملے میں، اور ایک زخمی ہوا، اس کے ساتھ پاکستانی بھی زخمی ہوئے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ بشام کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب بشام کا واقعہ ہوا تو ایک چین کی طرف سے اور قدرتی طور پر ان کا ایک بہت کنسرننگ میسج ملا کہ یہ چینی جو ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے انتہائی مضبوط انتظامات ہونے چاہیے۔ اور میں نے پھر جب میں چین گیا جون میں اس سال تو ان کو بڑی ہم نے ایشورنس دلوائی، مگر اس کے باوجود بھی کل بدقسمتی سے یہ واقعہ ہوا، جس سے کہ یقیناً چینی عوام اور چینی لیڈرشپ میں اور پاکستان کے عوام بھی اس میں پوری طرح شریک ہیں اس افسوسناک واقعہ کے غم میں۔ چین کے سفیر سے میں پرسوں رات میری ان سے کوئی 1:30-2 بجے فون پہ بات ہوئی، اور پھر کل میں وہاں پر گیا اپنے کولیگ کے ساتھ اور ان سے اظہار افسوس کیا اور ان کو بتایا کہ تمام تر کاوشوں کے باوجود بھی یہ واقعہ ہوا ہے، جس سے ہمیں افسوس ہے، شرمندگی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاملات کو یہیں چھوڑ دیں۔ ہمارا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ان معاملات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور سیکورٹی کو انبریچبل بنانے کے لیے۔ تو یقیناً ان کو بہت صدمہ ہے، اور ان کے اس افسوس میں ہم بھی شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی اس حوالے سے چینی سفیر نے مجھ سے پوری بات چیت کی، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ ہم اب جو SCO کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے ہم نے پوری طرح انتظامات کیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی۔ کل ہماری سیکورٹی کے اوپر ایک بڑی جامع میٹنگ ہوئی تھی، ان کا اس کو علم تھا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ میں بار بار بتا چکا ہوں آپ کو، آپ کی خدمت میں، کہ کس طرح سعودی عربیہ نے، UAE نے اور چین نے ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر IMF کے پروگرام میں ہماری بھرپور مدد کی، اور آج ایک طرف دھرنے جاری ہیں، اور ابھی ملیشیا کا بہت ہی کامیاب دورہ ہوا، اور انور ابراہیم صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ انہوں نے بے پناہ مثبت گفتگو کی، پورے پاکستان کے عوام نے اس کو سنا، کس طرح حلال میٹ اور رائس کے حوالے سے ان کے جو پیشن ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں، اس کے لیے پوری طرح انہوں نے پبلکلی اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ اور اس طرح اور جو ایریاز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے ان سے بات چیت کی۔ اب سعودی عرب کا وزٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر چین کے وزیر اعظم بائیلیٹرل وزٹ پہ تشریف لا رہے ہیں،
SCO کا ایک بہت سالوں بعد پاکستان کو مہمان نوازی کا موقع مل رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر چین کے انجینئرز کو دوبارہ ٹارگٹ کرنا، جو کہ BLA نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دشنام درازی کی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی افسوسناک بیہودہ گفتگو کی جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہمیں دوبارہ 2014-15 کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو عزائم تھے دشمنوں کے اور یہاں پر گھس بیٹھیوں کے بھی، اس کا یہ ریپلیکا ہے کہ 2014-15 میں آپ کو اچھی طرح علم ہے کس طرح ڈی چوک کے اوپر کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا، اور چینی صدر کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئیں. اس کے باوجود بھی PTI نے اور ان کا جو بانی ہیں انہوں نے اس کو قطعاً اس بات کو انہوں نے فیکٹر نہیں کیا کہ اگر چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا تو اس کا کتنا پاکستان کی جو اپنی جو اس کا امیج ہے اس کو ڈیمیج کرے گا، اور کتنا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اور میں یہاں پر وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب چینی سفیر نے آج کل وہ وہاں پر فارن آفس میں بیجنگ میں وہ وائس منسٹر ہیں، بہت پاکستان کے دوست ہیں، وہ یہاں پر سفیر تھے، اور پھر حکومت پاکستان نے پوری کوشش کر لی مگر انہوں نے دھرنے کو ملتوی کرنے کو یا 3-4 دن کے لیے انہوں نے اٹھانے کے لیے کوئی انہوں نے مثبت جواب نہ دیا. تو ایک رات میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں، تو مجھے کوئی 10-10:30 بجے ان کا فون آیا چینی سفیر کا کہ چیف منسٹر وہ دورہ پریزیڈنٹ شی کا ملتوی ہو گیا ہے. یقین کریں کہ بڑا اس کا ایک دھچکا لگا. میں نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بات کی، ان کو بھی بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک عظیم منصوبے کی شروعات ہونے والی ہیں، CPEC، اور سب جانتے تھے کہ اربوں ڈالر کی وہ سرمایہ کاری ہوگی. اس کو نقصان پہنچانا، اس سے بڑی پاکستان کی ڈس سروس کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس سے زیادہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور حربہ ہو نہیں سکتا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں. یہ میں آج اس لیے بات بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس زمانے میں کیا حرکتیں کی گئیں اور کس طرح پاکستان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا ایک سازش کی گئی. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں جنرل رحیل کو ملتا ہوں. ہی واز دین دا چیف آرم اسٹاف. میں ان کو ملتا ہوں کل، اور چینی سفیر کو بھی میں لے کے چلتا ہوں اور ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایفرٹ کریں اور یہ ہٹوائیں، ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. چینی سفیر نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو کنوے کر رہے ہیں آفیشلی کہ ہم نے ملتوی کر دیا دورہ. تو میں نے کہا آپ رکیں، میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. چنانچہ میں نے چینی سفیر کو دوبارہ فون کیا. میں نے کہا اس طرح کل میں چیف آرم اسٹاف سے بات کرتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آئی ریممبر دس واز 3rd September 2014. میں گیا GHQ، جنرل رحیل سے ملاقات ہوئی، ساری بات بتائی. تو انہوں نے میری بات سنی. ان کا میں چیف منسٹر میں ایفرٹ کرتا ہوں کہ میں چائنا کے ڈیفنس منسٹر سے بات کروں. تو مرحوم جنرل اشفاق ندیم، اس کا ہی واز CGS، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے اور جنرل رحیل چلے گئے. 15 منٹ بعد آئے، کہنے گے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، وہ بات بنی نہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ پھر وہ گیا اپریل 2015 میں دورہ، 7 ماہ کی تاخیر سے.
اور وہ 7 ماہ پاکستان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتے تھے کہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور کیا ہماری زراعت پیلی ہو گئی تھی، ہماری صنعت و حرفت ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے، ہماری جو باہر کے ہمارے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو کانٹیکٹ تھے، وہاں امپورٹرز نے ان کو ریسنڈ کر دیا کہ جی پاکستان سے ہم نہیں کریں گے، وہاں سے تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل، وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں، ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو اب یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اجتماعی کاوشوں سے، ٹیم ورک، ایبسولوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی، آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ، آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے، آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے، غریب کی حالت سنور سکے، مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے، اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی، معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو، ہر جگہ ادھم مچاؤ، وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں، اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی، جہاں پر شور و غل ہوگا، جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے، تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں، جہاں پر امن ہو، اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور KP سے وزیر اعلیٰ کی ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنے لگا ہوا تھا فائرنگ کی، ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری، ان کے جلوس میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی ہے اور اس ملک سے زیادتی ہے. اب اگر IMF کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم مستحکم کر لیں، اور اپنے جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون، اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا، اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی اور زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی. میں یہاں پر ضرور IMF کے MD کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس پروگرام کو منظور کیا، جہاں پر نیو یارک میں جو انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس کے جو وہاں پر
ہمارے ساتھی موجود تھے، انتہائی مثبت گفتگو کی، پھر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا. اسی طرح جو اجے بنگا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بڑی پاکستان کے بارے میں بہت ہی مثبت گفتگو کی. اور آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے خاص طور پہ کہا اپنی پریس ٹاک میں کہ انٹرم گورنمنٹ میں اور اب اس 7 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر جو ریفارمز کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں، وہ لائق تحسین ہیں اور ہم اس کو پوری طرح ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کی جو اس وقت جو ریٹرنز ہیں، آپ کی جو فائلرز جو ہیں اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی، یہ دن رات اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. فائنانس منسٹر، ان کے فائنانس سیکرٹری، ایم ایم ایس، چیئرمین ایف بی آر، ایک بڑا لائق فائق قابل افسر ہے جس کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، اور بڑی وہ ان کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے. یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے. یہ ان کو تکلیف ہے کہ جناب ٹیکس میں ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے جو ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے ایف بی آر کے سسٹم کو، گورننس کو، اس کی ان کو تکلیف ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ معاملات ہیں جس بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے. ہم نے 3 ماہ کی جو 50 ارب روپے کے ساتھ ہم نے سبسڈی دی، 200 یونٹ تک ہم نے ان کو جو کنزیوم کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس. پھر پنجاب گورنمنٹ نے 55 ارب روپیہ خرچ کر کے انہوں نے 2 ماہ کی انہوں نے آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے سہولت دی. اور اس طرح شدید گرمی کا جو عرصہ ہے وہ گزرا اور لوگوں کو کچھ حوصلہ آیا. پیٹرول کی قیمتیں بدستور وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کرم کے پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوئیں. تو ان دی اینڈ آف دا ڈے غریب آدمی کو اس کا ریلیف ملا. اور اب جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور $2 ارب سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا ایم او یوز ہونے ہیں، تو اس سارے اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیں گے کسی صورت بھی. آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی. وی ول ناٹ الاؤ دس، وی ول ناٹ ٹالریٹ دس، اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ ایٹ آل، ایٹ اینی ریٹ، ایٹ اینی کاسٹ. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے، میں اس کو نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فسادیوں کو ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے. یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے، گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا. میں وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. $300 ارب واپس لانے کے بعد نواز شریف نے تو نہیں کی تھی. نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں 20 گھنٹے کی جو اندھیرے ہیں میں اس کو ختم کروں گا، جو اس نے کر کے دکھایا. اور 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ میں کر دوں گا. یہ میں نے تو نہیں کیا تھا. کہاں گئے وہ کرپشن کا خاتمے کے وعدے؟ کہاں گیا وہ $300 ارب؟ وہ 3 پینیز بھی نہیں آئے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس، ملک کی خدمت ایک بڑا سنجیدہ ایک یہ معاملہ ہے. ایک آج اگر پاکستان کے اشاریے بہت بہتر ہوئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، آج دوبارہ یہ مخلوط حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. پوری دنیا اس کی ایک قسم کی اس کو اکنالج کر رہی ہے. میں تحسین کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی. اور ایسے جو ہمارے ناقد ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھا ایک ڈائریکشن پاکستان کو ملی ہے. لیکن اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اب ایسے محتاط طریقے سے چلے کہ دوبارہ وہ بوم اینڈ بسٹ والا معاملہ سائیکل وہ دوبارہ نہ اٹھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے وہ تمام معاملات ہیں. ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف دن رات افواج پاکستان کے افسران بھی، پرسوں بھی ایک لیفٹنٹ کرنل شہید ہوئے، 6 ان کے ساتھی، پھر اسی رات 6 اور شہید ہوئے. دن رات دہشت گردوں کے خلاف یہ
شہادتیں دی جا رہی ہیں, قربانیاں دی جا رہی ہیں. ایک دوسری طرف چینیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکیں, اور سی پیک 2 کیا تو دور کی بات ہے, تعلقات کو برباد کر دیا جائے. یہ وہ خارجی اور جو یہاں کے جو دشمن اکٹھے ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کہاں سے ان کی فائنینسنگ ہو رہی ہے, کہاں سے ان کو یہ ساری چیزیں ان کو مدد مل رہی, وی آل نو دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس کیبنٹ کی میٹنگ میں بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی قوم کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اب بھی ہم نے اپنے دشمنوں کو اور دوست نما دشمنوں کو نہ پہچانا, دین گاڈ ہیلپ اس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بات کا ہر طور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس جو پچھلے 7 ماہ میں اجتماعی کاوشوں سے اور دن رات کی محنت سے جو ہم نے اچیو کیا ہے, نہ صرف ہم نے کسی صورت اس کو ہم نے نہیں کھونا, بلکہ اس کے اوپر ہم نے مزید اضافہ کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور مشکلات سے نکلے گا, ضرور اپنا کھویا ہوا مقام اقوام عالم میں ضرور حاصل کرے گا. شرط یہ ہے کہ محنت اور محنت. اس کے علاوہ کبھی پھونکوں سے, جادو ٹونوں سے کسی قوم نے نہ ترقی کی ہے نہ کبھی اپنا مقام حاصل کیا ہے. یہ واحد طریقہ یہ ہے کہ انٹائرنگ ایفرٹس, بلڈ, سویٹ اینڈ ہارڈ ورک, دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.